ایک کپڑا فروش نوجوان تھا جو گلیوں اور محلوں میں جا کر کپڑا فروخت کیا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بے مثال حسن اور جمال سے نوازا تھا، اس لیے وہ تمام لوگوں کا منظور نظر تھا اور لوگ اس سے بے حد محبت کرتے تھے۔ ایک دن وہ کپڑا اٹھائے ایک گلی میں آواز لگا رہا تھا کہ اچانک ایک عورت کی نظر اس پر پڑ گئی۔ عورت اس کے حسن و جمال کو دیکھ کر اس پر فریفتہ ہو گئی اور اسے بلا لیا۔ جب یہ نوجوان عورت کے پاس گیا تو عورت نے گھر آنے کا کہا۔ جب نوجوان گھر میں داخل ہو گیا تو چونکہ عورت پہلے ہی سے اس پر انتہائی فریفتہ ہو چکی تھی، کہنے لگی، میں نے کپڑا خریدنے کے لیے تجھے گھر نہیں بلایا بلکہ محبت اور چاہت کی وجہ سے بلایا ہے۔ اب جب کہ گھر میں کوئی فرد اور بشر موجود نہیں، لہذا میں اپنے آپ کو تجھ پر پیش کرتی ہوں۔ نوجوان نے عورت کو اللہ تعالیٰ کا خوف دلایا اور عذاب علیم کا ذکر کیا، لیکن بے سود جو یہ نصیحت کرتا اور اللہ تعالیٰ کے عذاب اور پیشی کا ذکر کرتا تو عورت کا اصرار بڑھتا جاتا۔ انسانی فطرت ہے کہ جس چیز سے روکا جائے اس کی طرف میلان بڑھتا چلا جاتا ہے۔ جب عورت نے دیکھا کہ نوجوان میری دعوت کو ٹکرا رہا ہے تو وہ کہنے لگی، اگر تو میری بات نہیں مانے گا تو میں ابھی چلانا شروع کرتی ہوں۔ یہ نوجوان میرے گھر میں داخل ہو کر میری عزت لوٹنا چاہتا ہے۔ جب میں ایک آواز لگا دوں گی تو لوگ جمع ہو جائیں گے اور میری بات کی تصدیق کر لیں گے کیونکہ تو میرے گھر میں ہے۔ نوجوان مجبور تھا اور وہ سوچنے لگا کہ اب کیا کیا جائے۔ عورت گناہ کروانے پر اصرار کر رہی ہے اور نوجوان اسے اللہ تعالیٰ کا خوف دلا رہا ہے، مگر عورت کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھایا ہوا ہے۔ اس کے دماغ میں بس ایک ہی بات ہے کہ کسی طرح نوجوان سے اپنی حرص پوری کر لوں۔ آخرکار نوجوان کہنے لگا، اگر تم گناہ کروانے پر اصرار کر رہی ہو تو پھر پہلے مجھے غسل کر لینے دو تاکہ اچھی طرح صفائی کر لوں۔ عورت نے سمجھا شاید نوجوان میری حاجت پوری کرنے کے لیے آمادہ ہو گیا ہے، اس لیے وہ بہت خوش ہوئی اور کہنے لگی، کیوں نہیں، میری آنکھوں کی ٹھنڈک میرے محبوب، یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے۔ نوجوان حمام میں داخل ہو گیا، لیکن اللہ کے خوف اور ڈر کی وجہ سے اس کا جسم کانپ رہا تھا۔ سچ فرمایا ہے کہ عورتیں شیطان کا جال ہے۔ اس طرح فرمایا، جب کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ خلوت اختیار کرے تو تیسرا وہاں شیطان ہوتا ہے۔ دل ہی دل میں سوچ رہا ہے کہ اے اللہ میں کیا کروں، اے اللہ مجھے کوئی راستہ دکھا دے۔ اچانک اس کے ذہن میں ایک سوچ پیدا ہوئی اور ایک حدیث رسول اس کے ذہن کو جلا بخش گئی، اور وہ یہ ہے کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ روز قیامت اپنے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا، ان میں ایک وہ آدمی ہے جس کو منصب اور جمال والی عورت برائی کی دعوت دے مگر وہ کہہ دے کہ میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں۔ کہنے لگا، میں جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ایک چیز کو ترک کر دیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس سے بہتر عطا فرما دیتے ہیں۔ اگر میں آج برائی کر بھی لوں تو یہ میرے لیے تا حیات ندامت اور شرمندگی کا باعث بنی رہے گی۔ اگر میں یہ حرام کام کر لوں تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ میرے دل سے نور ایمان سلب کر لے گا اور میں ایمان کی لذت اور مٹاس سے محروم ہو جاؤں گا۔ میں ہرگز حرام کا ارتکاب نہیں کروں گا۔ لیکن اب بچاؤ کیسے ممکن ہے؟ حرام سے بچنے کے لیے میں کھڑکی سے چھلانگ لگا دوں، لیکن یہ ناممکن ہے کیونکہ کھڑکی کو اکھاڑنا بہت مشکل ہے اور توڑنا ممکن نہیں۔ آخر سوچ اور فکر میں اس نتیجے پر پہنچا کہ گندگی اور میل کچیل سے اپنے جسم کو آلودہ کر دوں تو شاید اس حالت میں دیکھ کر وہ مجھے چھوڑ دے اور میں برائی سے بچ جاؤں۔ چنانچہ جسم پر آلودگی ملنے کا اس نے مصمم ارادہ کر دیا اور اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتے ہوئے رونے لگا، اے میرے مالک، تیرے خوف نے مجھے اپنے جسم پر گندگی ملنے پر مجبور کیا ہے، مجھے اس کے بدلے بھلائی سے نواز دے۔ چنانچہ جسم پر میل کچیل ملنے کے بعد وہ حمام سے نکل آیا۔ عورت جو اس انتظار میں تھی کہ ابھی وہ نظافت اختیار کیے ہوئے باہر نکلے گا اور میری ہوس پوری کرے گا، جب اس کو گندگی میں لت پت دیکھا تو نفرت بھرے لہجے میں کہنے لگی، اے پاگل، یہاں سے نکل جا۔ چنانچہ وہ لوگوں کی باتوں کا خطرہ بانپتے ہوئے کہ وہ کیا کہیں گے وہاں سے نکل کھڑا ہوا۔ اس نے سامان اٹھایا اور ڈرتے ڈرتے اس عورت کے گھر سے نکلا، اور لوگ اسے گندگی میں لت پت دیکھ کر اس پر ہنس رہے تھے، حتیٰ کہ وہ گھر پہنچ گیا اور لوگوں کے طعنوں اور مذاق سے چھٹکارا پایا۔ اب گھر پہنچ کر اس نے کپڑے بدلے اور بہترین غسل کیا
جب یہ غسل کر کے باہر نکلا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جسم میں ایسی خوشبو پیدا فرما دی جو تا حیات بلکہ مرنے کے بعد بھی اس سے الگ نہ ہو سکی۔ اس کے جسم سے ایسی پیاری میٹھی اور پاک خوشبو بکھرنے لگی کہ لوگ کئی دور تک اس کو سونگھ سکتے تھے، اور اس کا لقب ہی مسکی یعنی خوشبودار رکھ دیا گیا۔ یہ اس گندگی کے عوض اللہ تعالیٰ نے عطا کی جس سے اس نے اپنے وجود کو چند لمحوں کے لیے آلودہ کیا تھا۔ جب یہ نوجوان فوت ہو گیا تو اس کی قبر پر لکھا گیا، یہ مسکی کی قبر ہے، اس کے بدن سے خوشبوئیں پھوٹتی ہیں۔